تھام کے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے شاید آپ کو تھوڑے جھٹکے دے سکتی ہے جی، لیکن یہ بہت ہی انفارمیٹیو رپورٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ کیسے بڑے پلان بناتے ہیں، اور یہ پلان انہوں نے کب سے بنائے ہوئے ہیں؟ 1960s سے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کا ہم کو جو ہے نقشہ چینج کرنا ہے. اور اگر آپ کو ہنری کسنجر صاحب بھی یاد ہوئے، ان کا بھی انہوں نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ ہم مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کریں گے. لیکن یہ صرف مڈل ایسٹ تک بات نہیں رہ جائے گی، یہ پھر پہنچے گی ایران، اور ایران سے پھر پہنچے گی پاکستان. اب آپ کہیں گے جی کہ انڈیا کیوں نہیں پہنچے گی؟ انڈیا اس لیے نہیں پہنچے گی کیونکہ انڈیا آلریڈی بڑا کلوز فرینڈ ہے اسرائیل کا، تو اس لیے انڈیا کو کچھ نہیں ہے فرق، لیکن آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، اسپیشل رپورٹ ہے. 2025 جو ہے جناب بہت ہی زیادہ ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہوئے گا. نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اپنا بڑا ہی اسٹریٹجک قسم کا گولز جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے اپنا ملٹری کنٹرول پوری طرح سے کر لیا ہے غزہ پہ اور ویسٹ بینک پہ اور جیروسلم پہ، اور اب وہ ایران کا جو نیوکلیئر ایمبیشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی جو ان کے ایلائز تھے حماس اور حزب اللہ کو تو ختم ہی تقریباً کر دیا، اور پھر سیریا میں سے بشار الاسد کو انہوں نے بھگا دیا ہے جو کہ ایک لاسٹ لائن آف ڈیفنس جو تھا اس کے اندر رہ گیا تھا. تو اب یہ ہیوج ونز ہیں نتن یاہو صاحب کے لیے. اور اب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سیرین گورنمنٹ گری ہے، ویسے تو سیرینز نے بڑی خوشی کا یہاں پہ جو ہے وہ اظہار کیا، لیکن یہ اصل میں جو ہے یہ بہت ہی خطرناک نیوز ہے اس آدمی کا چلے جانا، یعنی بشار الاسد کا ایران کے لیے اینڈ فار دا وائڈر ریجن آلسو. تو اب یہ سیریا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اوپر کانسٹنٹلی یہ اٹیک کر رہے ہیں، اور سیریا کی جو ملٹری ہے وہ کچھ بھی اس کو نے ختم کر دیا، اس کو بالکل بھی جو ہے سنبھالا نہیں دے سکتے ہیں. تو وداؤٹ سیریا جو تہران ہے اس کا اب جو وہ سارا علاقے کے اندر زور تھا وہ لگ رہا ہے کہ کمزور ہو رہا ہے. ایران کا انفلوئنس ویک ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ، اور اسرائیل جو ہے ڈومیننٹ ریجن کے اندر بنتا جا رہا ہے. تو اس لیے ایران جو ہے اس وقت بڑا ان ٹربل ہے، حالانکہ بڑے وہ ریزیلینٹ لوگ ہیں. آیت اللہ خامنائی کا کل بھی ہم نے آپ کو ایک بیان سنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں مرا ہوا مت سمجھو، کیونکہ تسی پنجابی تو سنیا ہوئے گا مویا یا ہاتھی بھی سوا لگتا ہوتا ہے جی. تو میرے خیال میں اس کے اوپر چل رہے ہیں ایران والے. تو اب جو ہے ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ ایران کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ یہ آئیدر اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو جاری رکھیں، یا اس کو سکیل بیک کریں، اور یہ جو آئی اے ای کی جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ بات کرے، اور جو ہے یہ جو اپنے جو ہے اس میں جو اٹیکس ہو سکتے ہیں پھر اسرائیلی ان کو روک سکے، کیونکہ اسرائیل کے اٹیکس کے اوپر یہ بہت ہی ولنریبل ہو گیا. کیونکہ نتن یاہو نے ایک دھمکی بھی ایران کو دی ہے کہ اب تم ہم سے نہیں بچ سکو گے، اب ہم تمہارے اوپر اٹیک کریں گے، اور کر سکتے بھی ہیں، اور خاص طور پہ تمہارے نیوکلیئر جو پروگرام تم نے چلایا ہوا ہے اس کے اوپر کریں گے، جس کے اوپر ایران کا بڑا زیادہ جو ہے وہ کنسرن ہے. اور اگر ایرانی جو ہیں وہ بیک ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی آؤ جی پراپرا مل کے بن کے اتنے رہنے ہیں، پھر کیا ہوئے گا؟ ٹرمپ صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آنے والے ہیں 20 جنوری کو، اور وہ نتن یاہو صاحب کے بڑے وہ بھی کلوز فرینڈ ہیں، ان کو بی بی کہتے پھرتے ہیں وہ. اور جو ہے ظاہر ہے کہ اگر نتن یاہو نے اٹیک کیا ایران پہ تو ٹرمپ صاحب بالکل اس کو نہیں روکیں گے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ شاید پریگمیٹزم دکھائے گی پچھلے حکومتوں کی طرح، اور وہ یہ جو ملٹری کنفرنٹیشن ہے اس کے اندر انٹر نہیں ہوئے گی. ٹرمپ صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2015 میں بھی یہ جو ڈیل ہونے لگی تھی جس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو ہم سینکشنز ہٹا دیں گے لیکن اپنا نیوکلیئر پروگرام یہ شٹ کرے ود 6 ورلڈ پاورز، اس سے پیچھے آگے تھے، اور بلکہ انہوں نے ایران آئل کے اوپر جو ہے وہ لگا دی تھی، ایک روک لگا دی تھی. حالانکہ اس وقت چائنا نے اور رشیا نے دوستیاں علاقے میں بنانے کی کوشش کی ہیں، یو اے کے ساتھ بھی دوستی بنائی ہے، قطر کے ساتھ بھی، اور جو ہے وہ ترکیے کے ساتھ بھی، لیکن جو ہے یہ چیزیں جو ہیں خراب اس لیے ہیں کیونکہ جو باقی کے کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یہ بھی فال آف سیریا بھی ہوا ہے اس کے اندر میجر رول الیجلی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ہے جو
ترکی ہے, UAE ہے اور سعودی عربیہ, یعنی کہ الج رول کہا جا رہا ہے. تو یہ ان سب کا ہے along with امریکہ, کیونکہ وہ چاہتے تھے بشار الاسد کو ہٹانا تاکہ یہ جو آخری ریزسٹنس علاقے میں رہ گئی تھی اسرائیل کے خلاف اس کو ہٹایا جائے, تاکہ اب پھر جو ہے قبضہ یعنی کہ اب بڑھا جا سکے ایران کی طرف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران کی طرف اگر یہ بڑھے تو یہ پاکستان میں نہیں جائیں گے؟ جی بالکل پاکستان میں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ہیں نیوکلیئر جو آرمز ہیں, پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر بھی اب اسرائیل کی آنکھیں ہیں. اسرائیل نے بڑی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اور دوستی بڑھانا چاہتا ہے, لیکن پاکستان نے کہا جی کہ جس وقت تک آپ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے خلی ولی ایوری بڑی, اوکے. اسی لیے جو ہے لوگوں نے بڑی دفعہ پاکستان کو کہا کہ ایران کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو کہ کبھی ایسا کوئی موقع آ گیا تو آپ ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے جی اب ٹھیک ہے, ہم نے حماس کو بھی ختم کر دیا, حزب اللہ کو بھی ختم کر دیا, اور ایران تو ہمارے نشانے پہ ہے, سارے کا سارا جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے انہوں نے گھس کے ان کے جو جرنیل ہیں قاسم سلیمانی وغیرہ ان کو مارا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو پیس آف کیک ہے, ہم تو پھر بھی اور ہم تو اب ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, اتنے لمبے ہمارے پاس جو ہیں مسلز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی جو انہوں نے ابھی کل ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ اس کے مسل پروگرام پہ سینکشنز لگائی ہے, حالانکہ اس کا اثر وزر کچھ نہیں ہونا کیونکہ وہ چائنیز اور پاکستانی کمپنیز ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ان دونوں کو ہی, چائنا کو بھی اور پاکستان کو ذرا تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا اثر کوئی خاص نہیں ہوگا. تو اب یہ ان کا جی اگر تو پاکستان اور اس کا الائنس نہ رہا تو یہ پھر جو ہے وہ کافی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. ایک موومنٹ چلی تھی کچھ عرصہ پہلے فار گریٹر اسرائیل, جس کے نقشے بھی کوئی دکھائے تھے, آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں نتن یاہو صاحب نے, جس کو کہ کہا جاتا ہے لینڈ آف اسرائیل موومنٹ. یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی اسرائیل میں ڈیورنگ 1960s and 70s, اور یہ ایک انہوں نے سبسکرائب کی تھی ٹو دا آئیڈیالوجی آف گریٹر اسرائیل. یہ سب سے پہلے اس کا جو پروپوزل تھا وہ کہا گیا تھا کہ ایک سیپریٹ جوئش جو ہے وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے, اور برٹن تو کہتا تھا کہ جوئش اور عرب اسٹیٹس ہونی چاہیے, جو کہ ایک برٹش پیل کمیشن بنا تھا 1937 میں. لیکن اسرائیل کہتا تھا کہ نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم کو صرف ایک اسرائیل اسٹیٹ چاہیے. 1947 میں یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی تھی اس نے اڈاپٹ کیا تھا ایک پارٹیشن پلان فار پیلسٹینینز ہیڈنگ ٹو 1948, جو کہ لیڈ کیا تھا ٹو 1948 پیلسٹینین وار پہ, اور اس میں بھی بڑا ظلم انہوں نے جو ہے اسرائیلیز نے ان کے اوپر کیا تھا. اسرائیل جو ہے اس نے ہمیشہ جو وارز لڑی ہیں عرب نیبرز کے ساتھ, چاہے وہ 1956 کی ہیں, چاہے 67 کی ہیں, چاہے 73 کی ہیں, وہ سب جیتی ہیں, اور اس کے اندر اس نے کافی ٹیریٹوریل گینز بھی کیے ہیں. پارٹ آف گولان ہائٹس فرام سیریا, پارٹ آف سائنائی فرام ایجپٹ, جو کہ پھر انہوں نے ایجپٹ کو واپس کیا انڈر اے پیس ایکارڈ. گازا جو تھا کا کچھ حصہ جو ایجپٹ میں تھا وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے. ویسٹ بینک, ایسٹ جیروسلم, جو کہ جس کو کہ کچھ حصے کو جس کو کہ دیکھتے تھے جارڈن, وہ جارڈن سے انہوں نے کھینچ لیا ہوا ہے اب. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ غازہ اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم, بلکہ یہ آگے اور بھی جو ہے بڑے, جس کے اندر ان کا ایم ہے کہ پورا سیریا اور پورا جارڈن اینڈ ا بگر پارٹ آف ایجپٹ جو ہے وہ بھی اب ان کے گریٹر جو اسرائیل ہے اس کا پلان ہے. سپٹمبر 2024 میں UNGA نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس میں انہوں نے بہت کنڈیم کیا تھا اسرائیل کو کہ یہ کانسٹنٹلی جو ہے یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پیلسٹینینز کو ختم کر رہے ہیں. ان کو کہا تھا کہ بھئی اس کو آگے بڑھنے کو روکیں. اسرائیل کا جو نوٹوریس ڈیکیڈ اولڈ جو ان کا سٹائل ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, نہ پیلسٹینینز کی کرتے ہیں, تو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا 1947 کا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن 181-2, اور 1993 اور 1995 میں جو اوسلو ایکارڈز بھی ہوئے تھے, 2 اسٹیٹ سولوشن جس میں دیا گیا تھا, اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی 2 اسٹیٹس نہیں ہے, ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل ہے. بائی جون 2024 یعنی کہ اس سال جون میں 146 آؤٹ آف 193 یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبرز تھے انہوں نے ریکگنائز کیا تھا پیلسٹائن کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. بائی مڈ 2024 380,000 جو اسرائیلی سیٹلرز تھے ان کو جو ہے سیٹل کیا گیا تھا آکیوپائڈ پیلسٹینین لینڈز پہ. اس کے علاوہ 500,000 جو ہے ان کا پلان کیا گیا ہے فار شارٹ ٹرم. اسرائیلی فائنانس منسٹر جو ہیں بیزلال سموٹرک, انہوں نے ڈینائی کیا تھا, انہوں نے تو یہ کہا تھا عامر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ پیلسٹینینز تو کوئی نیشن ہی نہیں ہے, کوئی یہ ہے ہی نہیں, تو ان کو اسٹیٹ کیوں چاہیے.
पैलेस्टाइन कोई नेशन नहीं है, तो वाई डू दे नीड अ स्टेट, यू नो, यानी कि उनके मुल्क पे कब्जा करके उनको कह रहे हैं कि तुम तो कोई नेशन ही नहीं हो, तो इसलिए दे डोंट हैव एनी राइट्स ऑन लैंड। फॉर्मर इजरायली जनरल्स जो हैं अब वो कॉन्स्टेंटली एडवांस कर रहे हैं टू टेक ओवर गाजा, और कॉन्स्टेंटली जो है ईरान के ऊपर भी वो तैयार बैठे हुए हैं कि वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो यमन में, सीरिया में और जो है उसमें लेबनान में जो है वो करते हैं। लेबनान में तो अभी थोड़ी वो कमी आ गई है, लेकिन ये अटैक्स कॉन्स्टेंटली थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं, और वो चाहते हैं कि गाजा से पूरी तरह से पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को धिक्का दे के जॉर्डन में भेज दिया जाए, ताकि ये सारे का सारा इलाका जो है खाली किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने जॉर्डन के ऊपर भी कब्जा करना है। अकॉर्डिंग टू इनका जो इजराइल का आर्टिकल 7 लॉ है, वो उसके अंडर भी बैन कर दिया गया है UNRWA, जो कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी एड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि एड गाजा को देती थी। उन्होंने कहा जी तुम एंटर ही नहीं हो सकते हो आप गाजा के अंदर, और बहुत सारे सेटलर्स जो हैं अब बिल्कुल टेम्पररी कैंप्स में बैठे हुए हैं गाजा के बॉर्डर पे, और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन उनको चाहिए कि कब वो पैलेस्टीनियंस को खत्म करेंगे, ताकि वो उस इलाके के अंदर घुस के अपने घर वर बना सकें और वहां पे सेटल हो सकें। 1960s में बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट जो था इजराइल ने शुरू किया था, जिसका के मेन मकसद यह था कि कट किया जाए डीप वाटर कैनाल एक मेडिटेरेनियन के अंदर फ्रॉम एशकेलॉन नियर गाजा down to the port of Eilat and access the Red Sea to bypass Suez Canal। आपको पता ही है कि सुएज कैनाल जो है वो एक लाइफ लाइन है इजिप्ट की, लेकिन वो कहते थे जी कि ये इजिप्ट के पास इतना पैसा क्यों जा रहा है, इसको हम काट के एक नया रास्ता बनाएंगे, ताकि कोई भी इंटरनेशनल शिप्स जो हैं जो कि सुएज कैनाल से गुजरते हैं और बड़े पैसे इजिप्ट को देते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे पैसे जो हैं हमको दें, हमारे तरफ से इधर से गुजर के जाएं, ताकि ये सारी इंटरनेशनल शिपिंग की जो रिलायंस उनके ऊपर है ये रिड्यूस की जा सके और उससे बनाया जा सके। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च जो आई थी उसके जो उसने कहा था अभी रिसेंटली कि ज़ायनिज्म के जो फाउंडर थे 19th सेंचुरी में थियोडोर हर्ज़ल, उसने कहा था, उसने अपनी डायरीज जो हैं एर्थज इजराइल के अंदर उन्होंने कहा है कि जूइश एरियाज जो हैं वो सारे के सारा पूरा पैलेस्टाइन है, यानी कि पूरा पैलेस्टाइन जो है वो ट्रेडिशनल जूइश एरियाज हैं, और उसने कहा जी कि ये सारे एरियाज जो सेनाए, इजिप्ट, पैलेस्टाइन और साइप्रस तक में भी जो आते हैं, जिसका कि वो कहते हैं जी कि जिक्र किया है उसने अपनी डायरीज में, वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ ये बल्कि हम तो नील से लेके, वो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने आमिर कहा था ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर, वो कहते हैं जी ये सारे का सारा हिस्सा हमारा है, यानी यूफ्रेटस तक, नील से लेके, नाइल से लेके यूफ्रेटस तक सारे का सारा इजराइल जो इलाका है वो इजराइल का है, और उसके ऊपर इजराइल का कब्जा होना चाहिए। ये इनका बिलीफ है, एक खास सेक्ट जो है इनकी ज़ायनिस्ट की। नॉट ऑल ज्यूज आर डिफरेंट, ज्यूज आर गुड पीपल, ज़ायनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट जो है उनका ये बिलीफ है कि 2000 BC में जो प्रॉफिट अब्राहम थे, और उनको जो है उनके मुताबिक गॉड ने बताया था कि ये मैं आपको सारी जो लैंड दे रहा हूं, और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनका अब राइट है एज इजराइल इस सारी की सारी जो है लैंड के ऊपर। और फिर उसके लिए वो कुछ वर्सेस जो हैं बुक ऑफ जेनेसिस जो है इन बाइबल, उसमें से वो पढ़ते हैं और उसका अपना ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इसके अलावा जो वो कुछ आयतें तौरा में से पढ़ते हैं उसका भी ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि अब्राहम को, प्रॉफिट अब्राहम को खुद से गॉड ने कहा था कि ये सारे इलाके के ऊपर इजराइल जो है वो बनेगा। तो अब पता नहीं कैसे कहां से आयतें निकाल रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो मैप्स हैं जो कि दिखाए हैं इन्होंने ये जो है नेतन्याहू साहब ने, उसमें ये ग्रेटर इजराइल जो है ये पूरे का पूरा ये एनकम्पस करता है। इसके अंदर 30% इजिप्ट, मोस्ट ऑफ इराक, a large area of Saudi Arabia, the whole of Kuwait, Syria, Jordan, Lebanon, southern Turkey, ये सारे के सारे उनका प्लान है कि ये ग्रेटर इजराइल में बनाएंगे। और इस वक्त आखिरी जो उनके खिलाफ, चूंकि अब हमास और हिजबुल्लाह जो है बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, तो आखिरी रेजिस्टेंस उनके सामने खड़ी है ईरान। जिस दिन उन्होंने ईरान को भी बर्बाद कर दिया, द नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। तो जनाब हुण फिर तुसी की कहना चाहते हो इसके बारे में? हैं जी, सानू अपना इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप हमको अपना फीडबैक दो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया।